الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا علی بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں اور کچھ نوجوان موصل کے کنارے ایک کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب درمیان میں پہنچی تو ایک مچھلی دریا سے کود کر کشتی میں آ گئی۔ وہاں مشورہ کر کے بھون کر کھانے کے لیے ناؤ جب ایک کنارے پر لگائی اور آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جانے لگیں، اسی دوران ہم نے ویرانے میں ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پرانے کھنڈرات اور قدیم مکانات کے نشانات ہیں، اور ایک شخص لیٹا ہے جس کے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور وہیں پر ایک دوسرا شخص ذبح شدہ پڑا ہے۔ نیز نزدیک ہی سامان سے لدا ہوا ایک خچر بھی کھڑا ہے۔ ہم لوگوں نے بندھے ہوئے شخص سے ماجرا دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس ذبح شدہ شخص کا خچر کرائے پر لیا تھا، یہ مجھے راستے سے یہاں بھٹکا لایا اور میری مشکیں کس دیں، یعنی بازو وغیرہ باندھ دیے، اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے اس کو خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ میرے قتل کا گناہ اپنی گردن پر نہ لے، بے شک یہ سارا سامان تو لے لے، میں نے یہ تیرے لیے جائز کیا، میں اس کی کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ مگر وہ اپنے ارادے پر اڑا رہا اور مجھے مارنے کے لیے اس نے اپنی کمر میں ٹھونسا ہوا خنجر کھینچا، مگر وہ نہ نکلا۔ اس پر اس نے جب خوب زور لگایا تو وہ چھرا نکل کر ایک دم جھٹکے کے ساتھ اس کے حلق پر آ لگا، اور یوں وہ خود بخود ذبح ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سننے کے بعد ہم نے اس کے بندھن کھول دیے، اور وہ شخص خچر اور اپنا سامان لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم لوگ پھر کشتی میں آئے تاکہ بھوننے کے لیے مچھلی نکالیں، تو وہ کود کر دریا میں جا چکی تھی۔ یقیناً جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ کی شان بے نیازی اور کرم بھی کیا خوب ہے۔ ظالم لٹیرا خود اپنے ہی ہاتھوں ذبح ہو کر کیفر کردار کو پہنچ گیا، اور بندھے ہوئے شخص کو چھڑانے کے لیے دریا سے کود کر مچھلی کشتی میں پہنچی، اور بھون کر کھانے کی خواہش کے سبب قافلہ کنارے پر اترا، مگر مچھلی کھانا اس کے مقدر میں کہاں، وہ تو بندھے ہوئے مظلوم بندے کی امداد کو آئے اور اس کے بندھن چھڑانے کا ثواب کمانے اور کرشمہ قدرت کے ڈنکے بجانے کے بہانے تھے۔ جلوے تیرے گلشن گلشن، ستوت تیری صحرا صحرا، رحمت تیری دریا دریا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد الحرام شریف میں ایک عابد یعنی عبادت گزار رات بھر مشغول عبادت رہا کرتا تھا۔ دن کو روزہ رکھتا، شام کو اس کو 2 روٹیاں مل جاتی، وہ اس پہ گزارا کرتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس عابد کے دل میں خیال آیا کہ یہ توکل تو کیسا توکل ہے کہ میں تو ایک انسان کی دی ہوئی روزی پر اکتفا کر رہا ہوں، مخلوق کے رزق پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شام کو جب 2 روٹیاں لے کر آیا شخص وہ، تو عابد نے اس کو منع کر دیا روٹیاں واپس کر دیں۔ رات کو دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ بھیجتا تھا تو انہیں کیوں لٹایا؟ عابد نے عرض کی میرے مولا، میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے سوا دوسرے پر تکیہ کر بیٹھا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 2 روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا؟ عابد نے عرض کی یا اللہ تو ہی بھیجنے والا تھا۔
تو اس سبب سے